दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ अडबा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से महसूस करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक नई परेशानी। आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या फरमाया जो कि वक़्त दुरुस्त साबित कर रहा है। इमरान खान न्याज़ी की नैब में पेशी और वहाँ पर उनका मौक़िफ़ इमरान खान न्याज़ी के ख़िलाफ़ सुल्तानी गवाह तैयार और जबरी अलादगी मगर किसकी और गिरफ्तारियों का मौसम और पीटीआई क्या अपने आप को बहसीत एक जमात साबित करने में कामयाब हुई कि नहीं। इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पीटीआई जो है ना वो गहरे पानियों के अंदर है, गर्म पानियों के अंदर है। वो उसके गिर्द घेरा दिन ब दिन जो है ना ये तंग होता जा रहा है। आल दो कि वो मोर्द इल्ज़ाम दूसरों को ठहरा रहे हैं कि जो भी पीटीआई के साथ हो रहा है उसके ज़िम्मेदार पीटीआई नहीं बल्कि दीगर हैं। किसी एक बंदे पर वो हाथ नहीं रखते। कभी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को, आईएसआई को, कभी वजारत दाखिला को, कभी आईबी को, कभी जनाब पीडीएम को, कभी नून लीग के कारकुनों को। तो बहरहाल ये इनके पैंतरे बदलते रहते हैं। तो इस वक्त जो हालात जितने गंभीर हो चुके हैं तो चीफ जस्टिस साहब ने भी जो है ना वो नोश्ता दीवार उन्होंने पढ़ दिया है। तो उनके इल्म में है कि इमरान खान न्याजी इस वक्त जेल में जाएगा और जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त प्रैक्टिस जारी है कि पीटीआई के जो गिरफ्तार रहनुमा हैं उनकी जो क़यादत है इमरान खान न्याजी के नीचे वाली क़यादत, तो उनमें से अक्सरियत जो है ना ये गिरफ्तार जिनका तल्लुक पंजाब से ख़ुसूसी तौर पर तो गिरफ्तार होती है। अदालतें जो है ना वो उनके साथ रू रायत करती हैं, मोहब्बत में उनकी उनको ज़मानतें दे देती हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं फिर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तार करके फिर किसी और केस के अंदर वो उनको धर लेते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब के चूँकि प्यारे और उसके प्यारे के प्यारों के फॉलोअर जेल यात्रा जो है ना कर रहे हैं और इमरान खान न्याजी और पिंकी पीरनी भी किसी भी वक्त जो है ना ये जेल के बासी हो सकते हैं। तो ये गम, ये दुख जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दीमक की तरह जो है ना ये चाट रहा है। तो उन्होंने जनाब जो है ना ये हुक्म जारी फरमाया, तशवीश का उन्होंने इजहार किया कि जेलों की हालतों के बारे में। तो उन्होंने हुकाम को जो है ना ये ऑर्डर जारी किया है कि जेलों की हालत दुरुस्त करें और साथ साथ जनाब जो है ना ये सूबाई हाई कोर्ट से जो है ना उनको भी उन्होंने जो है ना ये ऑर्डर जारी किया है चीफ जस्टिस साहबान को कि अपने अपने सूबे के अंदर जो है ना ये जेलों का दौरा करें और उनकी हालत के बारे में मुझे आगाह करें। तो हाल तो कि जनाब ये जब कोई बंदा कैद होता है, कोई मुलज़म कैद होता है, मुजरिम कैद होता है, तो वो ज़ाहिर है कि वो जेलें भी जो है ना अदालती कस्टडी ही वो कंसिडर होती हैं। मगर पहले उनको कभी ये ख्याल नहीं आया। जब दूसरे सियासी कैदी थे, जब आम पाकिस्तानी शहरी जो है ना जेलों के अंदर कैद थे, उस वक्त चीफ जस्टिस साहब को कोई दुख, कोई करब, कोई तकलीफ नहीं हुई। अब जबकि इमरान खान न्याजी के लिए बुकिंग हो चुकी है जेलों के अंदर, तो चीफ जस्टिस साहब को ये काम ही खाया जा रहा है और इस तरह के ये हड़बड़ाकर भोंगे से जो है ना ये ऑर्डर जो है ना ये जारी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने जब इमरान खान न्याजी गिरफ्तार हुआ तो दूसरे दिन उन्होंने जनाब उसको तफरीही मकाम की तरफ जो है ना पहुँचा दिया, यानी कि पुलिस लाइन और बाकी सारी जो है ना फैसिलिटी वगैरह भी जो है ना उनको दी और गुड टू सी यू ये भी उन्होंने बोला। तो इसलिए जनाब उनको बड़ा प्रोटोकॉल से जो है रखा गया पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस के अंदर। तो खैर इसके बाद फिर हम आ जाते हैं पीटीआई। चलो पीटीआई से पहले हम ये चलते हैं कि एक गिरफ्तारी जो है ना हुई है वो खदीजा शाह की, जो कि जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की नवासी भी हैं और इनका सलमान शाह की बेटी हैं। वो कनेडियन सिटीजन भी हैं जो सुना है। तो मास्टरमाइंड थी वो, वन ऑफ द मास्टरमाइंड थी जो जिना हाउस, कोर कमांडर हाउस लाहौर जो जलाया गया। तो बड़ी उन्होंने रूपोशी इख्तियार की कि शायद मेरी बचत हो जाए। फैमिली ने भी इधर उधर हाथ पांव मारे मगर यह कि बचत नहीं होनी।
تو یہ میسج ہے عمران خان نیازی کے لیے کہ اگر سابق آرمی چیف کی نواسی جو ہے نا نہیں بچ سکتی تو تم کس کھیت کی مولی ہو۔ تو اس کے بعد سیاست کے اندر جو اس وقت پیش رفت جو ہو رہی ہے تو وہ بھی بڑی جو ہے نا کم از کم بحثیت ایک سیاست کے طالب علم جو کہ یہ کوئی اچھی باتیں اچھی پریزیڈنس کو سیٹ نہیں ہو رہی۔ تو پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو سیاسی جو جماعت منوانے کے لیے جو بری طرح یہ ناکام ہو چکی ہے کہ یہ وقت نے ثابت کیا ہے اور حالات نے ثابت کیا ہے کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت نہیں تھی، یہ ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ تھا۔ اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی جانا چند دن پہلے اسمبلی کے فلور پر اور غالباً انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر انہوں نے فرمایا کہ میں عمران خان نیازی کا میں زوال دیکھ رہا ہوں۔ تو اسمبلی کے ابتدائی دنوں میں بھی انہوں نے عمران خان نیازی کے بارے میں فرمایا کہ تم کھلاڑی ہو، تم سیاست نہیں کرنا چاہتے، امور مملکت چلانا تمہارے بس کا کام نہیں ہے، ہم تم کو نہیں گرائیں گے، یہ تم خود گرو گے۔ اور عمران خان نیازی بالکل اسی طرح گرا بھی تیزی سے زوال پذیر بھی ہو رہا ہے۔ اور پی ٹی آئی کیونکہ سیاسی جماعتوں کے اوپر ان کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے یا انتقام کی وجہ سے مشکل وقت آتے ہیں اور سیاسی جماعتیں جو نظریاتی جماعتیں ہوتی ہیں وہ کھڑے رہتی ہیں۔ تو آپ کیونکہ اس وقت یہ پی ٹی آئی کا جو کلٹ ہے تو ان کو جو تاریخ ان کو پڑھائی جاتی ہے جو عمران خان نیازی ان کو کہتے ہیں یا جو ان کے لفافہ صحافی وغیرہ جو کہتے ہیں تو وہی کہتے ہیں، وہی سمجھنا کہ یہی تاریخ ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا جبر اور تشدد کبھی نہیں بھی ہوگا، اور ان کے رہنما جو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو سیاست سے بھی کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اتنا ظلم کسی کے ساتھ بھی ہو تو وہ یقیناً جو ہے نا وہ وفاداریاں بھی بدلے گا اور سیاست بھی وہ چھوڑے گا۔ عمران خان نیازی نے بھی اس ضمن میں انہوں نے فرمایا کہ جناب جبری شادیوں کا تو پاکستان کے اندر ہم نے سنا تھا، مگر تحریک انصاف کے لیے جبری علیحدگیوں کا جو ہے نا یہ پہلی بار یہ متعارف کرایا گیا ہے ایک نیا عجوبہ۔ تو عمران خان نیازی صاحب سے عرض ہے کہ جبری علیحدگیوں کا کہ بانی بھی آپ خود ہی ہیں، آپ اگر میرے پر اعتبار نہیں تو خاور مانیکا سے جا کر پوچھ رہے کہ کس طرح آپ نے جبری علیحدگی کروا کر اس کی بیوی کے اوپر آپ نے قبضہ کیا، پنکی پیرزی کے اوپر۔ تو سیاسی جماعت اب میں آ جاتا ہوں تھوڑا سا آپ کو پھر ورس لے کر چلتا ہوں، بات تھوڑا سا میں آگے نکل گیا تھا کیونکہ پی ٹی آئی سے دھڑا دھڑ لوگ جو ہے نا یہ علیحدہ ہو رہے ہیں، اور علیحدہ ہو کر نہ صرف یہ سیاسی میں عمران خان سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں، پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو رہے ہیں، بلکہ جو ہے نا ان میں سے کچھ بالکل سیاست سے ہی کنارہ کش جو ہے نا یہ ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ اگر کوئی اس طرح یہ کریں گے تو یہ بھی سیاست کے لیے اچھا شگون نہیں ہوتا کہ ایک سیاستدان کا کام ہوتا ہے کہ سیاست کے اندر رہے، اور پولیٹیکل پارٹیاں نامساعد حالات جب ان کے ہوں، جب ان کے اوپر گرم ہوائیں چلے تو اگر وہ سروائیو کرتی ہیں تو وہ پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا کہ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے، یہ انہوں نے اپنے فالوورز کو، یوتھیوں کو یہ انہوں نے ان کو یہ جو ہے نا یہ ان کو دیا ہے ایک ٹاپک آف ڈسکشن دیا ہے کہ پہلے اتنے پاکستان کے اندر اتنے ظلم اور زیادتیاں نہیں ہوئی۔ تو جناب آپ ذرا تھوڑی سی تاریخ جا کر پڑھیں تو ضیاء الحق نے جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم کی، ان کا تختہ دار پر لٹکایا، پیپلز پارٹی نے مزاحمت کی، ایم آر ڈی کے پلیٹ فارم سے موومنٹ چلی جمہوریت کی بحالی کے لیے، تو اس وقت کارکن گرفتار بھی ہوئے، بغیر کسی جگہ پر ان کا اندراج کیے گرفتار ہوئے، مہینوں وہ جو ہے نا سورج نہیں دیکھتے تھے، کال کوٹریوں میں چھوٹے چھوٹے بند ڈربوں کے اندر ان کو بند کر دیا جاتا تھا، یخ بستہ سردیوں کی راتوں میں ان کو برف کی سیلوں کے اوپر لٹکایا جاتا تھا، ان کی پیٹھ پر جو ہے نا یہ کوڑے لٹکائے جاتے تھے، ان کو الٹا لٹکا کر ان کے پاؤں پہ ان کی پنڈلیوں کے اوپر جو ہے نا یہ ڈنڈے مارے جاتے تھے۔ تو جب قذافی اسٹیڈیم کے اندر بھی جو ہے نا یہ ضیاء الحق نے یہ کیا کہ کوڑے جب لگاتے تھے تو سامنے مائک رکھتے تھے تاکہ اس بندے کی آہو بکا سے ماحول میں جو ہے نا یہ خوف و ہراس پہلے، مگر وہ لوگ جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے تھے۔ تو ان لوگوں نے تشدد سہ کر بھی، خواتین نے بھی، مردوں نے بھی، بوڑھوں نے بھی، جوانوں نے بھی، بچوں نے بھی، طالب علموں نے بھی ظلم سہا، مگر انہوں نے اپنی وفاداریاں نہیں بدلی۔
تو آپ تو 2-4 دن کی جیل کے اندر ہی آپ جو ہے نا تتر بتر ہو گئی آپ کی پارٹی۔ تو بیسیکلی پی ٹی آئی جو ہے نا یہ انتقام دیا ہے افواج پاکستان نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، اس چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو میاں نواز شریف اور بینظیر بھٹو کے درمیان ہوئی تھی۔ تو اس کا یہ عمران پی ٹی آئی جو ہے نا یہ اس سیاسی انتقام کی علامت ہے۔ اور عمران خان نیازی بھی جو ہے نا یہ سیاسی کمیونٹی سے جو انتقام لینا تھا اسٹیبلشمنٹ نے، چاہے وہ سول اسٹیبلشمنٹ ہو یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، تو عمران خان نیازی بھی جو ہے نا اس انتقام کی ایک شکل ہے، اور ظاہر ہے کہ انتقام کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ سیاست جو ہے نا یہ مسل کا کھیل نہیں، یہ برین کا کھیل ہے۔ عمران خان نیازی نے سیاست کو مسل کے ذریعے اس نے جو ہے نا سر کرنے کی کوشش کی، اور بری طرح وہ ناکام ہوئے۔ تو اب عمران خان نیازی کے خلاف جو سلطانی ہوا، جو فیاض الحسن چوہان، تو انہوں نے عمران خان نیازی کے خلاف چارج شیٹ فریم کی ہے۔ انہوں نے بولا کہ عمران خان نیازی جتنی بھی ہم نے جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کیا، تو ہمارا ایک پہلے بھی پروگرام تھا، اس کا ماسٹر مائنڈ عمران خان تھا۔ زوم کی میٹنگ میں یہ ہمیں تلقین کی جاتی تھی کہ کس طرح فوجی تنصیبات کے اوپر ہم نے جو ہے نا یہ حملہ کرنا ہے، اگر میں گرفتار ہو گیا تو کس طرح کرنا ہے۔ 1 مئی کو بھی عمران خان نیازی نے یہی ہدایت کی تھی کہ جو فوجی علاقے ہیں، کنٹونمنٹ ہے، آپ اس کی طرف جائیں، مگر میں نے یعنی کہ فیاض الحسن چوہان نے اور غلام سرور نے، اس نے جناب روٹ ہی چینج کر دیا، تو وہ ادھر نے گئے۔ عمران خان نیازی ناراض بھی ہوئے اسی کے اوپر۔ تو سلطانی گوا یقیناً یہ تیار ہیں عمران خان نیازی کے خلاف، اور بھی بہت سے لوگ جو ہے نا یہ سامنے آئیں گے۔ تو عمران خان نیازی کی موقع جو نیب کے اندر ان کی پیشی ہوئی، تو نیب کے اندر ان کی پیشی ہوئی تو جناب انہوں نے بڑا معصوم بنا، کیونکہ عمران خان نیازی معصوم بننے کی تو کمال کی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ $190 ملین، تو تقریباً 60-70 ارب ملٹی پلائی آپ کر لیں آج کل کتنے کا ہے، تو کہتے ہیں اس کے متعلق ریکارڈ جو ہے نا یہ کیبنٹ ڈویژن کے پاس ہے، تو میرے پاس تو نہیں ہے۔ تو کیبنٹ ڈویژن کو منظوری آپ نے بند لفافے کی آپ نے کروائی تھی، یہ اس موجودہ حکومت نے نہیں کرائی تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں جو ملک ریاض کے خلاف جو NCA کا جو فیصلہ ہوا UK کے اندر، تو کہتے ہیں کہ اس کے ریکارڈ تک بھی میری رسائی نہیں۔ اگر ریکارڈ تک رسائی نہیں تو پھر آپ نے یہ اتنا بڑا پنگا کیوں لیا، ملک ریاض کو پاکستان کی اتنی بڑی رقم معاف کیوں کی، اور اس معاف کرنے کے بعد آپ نے امارات کیوں لی۔ خیر، عمران خان نیازی اس وقت جو ہے نا یہ بری طرح پھنس چکے ہیں، تو ان کا چھٹکارا ممکن نہیں، ہاتھ پاؤں یہ مار رہے ہیں، تو اندر سے بالکل ٹوٹے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں۔ نیب سے واپسی پر بھی ان کے چہرے پر پریشانی اور تھکن عیاں تھی، جو انہوں نے گفتگو کی کہ میرے بیٹے جو ہے نا یہ پریشان ہے کہ ہمارے باپ کو کہیں کوئی جانی نقصان نہ ہو، ہمارا باپ گرفتار نہ کر لیا جائے، جیل کے اندر نہ جائے۔ تو بھائی جو بچے جو اس وقت آپ کی محبت میں جو جنہوں نے جانیں اپنی قربان کی ہیں، تو کیا ان کے بچے نہیں جو اس وقت جیلوں میں آپ کے سینکڑوں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا ان کے جو ہے نا یہ بچے نہیں، ان کی فیملیاں نہیں ہیں؟ آپ صرف اپنی ذات کا سوچتے ہیں، اور اپنی ذات سے بڑھ کر عمران خان نیازی صاحب سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔